انسپیکٹر شاہزیب کے لیے یہ کیس انتہائی پیچیدہ تھا۔ ایسا اس کے کیریئر میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ باوجود انتہائی کوشش کے کوئی حل تلاش نہ کر سکا۔ اب تک 3 قتل ہو چکے تھے، تینوں کا انداز ایک ہی تھا اور اسے معلوم تھا کہ قاتل بھی کون ہے، مگر اس قاتل کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اسے اس قاتل کی پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ اب سے 3 دن پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ چوہدری رحمت علی مرحوم کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹوں کے کاروباری دشمن اچانک مرنے لگے اور ہر بار قتل سے پہلے صرف ان کی اکلوتی بہن کو دیکھا گیا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پاگل ہو چکی تھی اور پاگل خانے سے بھاگ گئی تھی۔ چوہدری کے بیٹوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا اور وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ اب تک 3 دفعہ ان سے پوچھ گچھ کر چکا تھا، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا تھا، کیونکہ گاؤں والوں کے مطابق ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ تینوں بھائی اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسی بات پر کئی بار ان میں جھگڑا بھی ہوا تھا اور بہت سے لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اس بیچاری کو زبردستی پاگل خانے بھیجا گیا تھا۔ حالات اور واقعات دونوں ایک دوسرے کے برعکس نظر آ رہے تھے۔ اس حساب سے تو لڑکی کو اپنے بھائیوں کا خون کر دینا چاہیے تھا، نہ کہ دشمنوں کا، مگر وہ صرف اپنے بھائیوں کا ساتھ دے رہی تھی بلکہ ان کے دشمنوں کو بھی ختم کر رہی تھی۔ اب تک کسی نے قتل کرتے ہوئے نہ تو اسے دیکھا تھا، مگر ہر بار اسے اس مقام سے نکلتے دیکھا گیا تھا جہاں قتل ہوا تھا۔ یہ پہلا اپنی نوعیت کا انوکھا کیس تھا۔ اگر وہ لڑکی پاگل تھی تو اس نے اتنے بے داغ طریقے سے قتل کیسے کیے؟ اگر لوگوں نے اسے وہاں سے نکلتے نہ دیکھا ہوتا تو زندگی بھر یہ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، کیونکہ ماہرین کو وہاں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ وہ اب تک اسی شش و پنج کا شکار تھا کہ اگر اس نے لڑکی کو ڈھونڈ بھی لیا تو قتل ثابت کیسے کرے گا، سوائے چشمدید گواہوں کے جنہوں نے صرف اسے باہر نکلتے دیکھا تھا اور کچھ نہ دیکھا تھا۔ اسی طرح مزید قتل ہوتے رہے۔ اسے خبر ملی کہ اس لڑکی کو اسی گھر سے نکلتے دیکھا جاتا رہا ہے اور وہ قتل کے دن رات 1 بجے واپس آتی ہے۔ یہ ہر قتل کا معمول ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی اور سوچ لیا کہ آج سے وہ خود اس گھر کی نگرانی کرے گا اور اس لڑکی کو لازمی گرفتار کرے گا۔ وہ رات 12 بجے ہی اس حویلی نما مکان سے کچھ فاصلے پر چھپ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ آخر رات 1 بجے اس نے ایک لڑکی کو چادر میں لپٹے اس گھر کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے زوردار آواز لگائی کہ جہاں ہو وہیں رک جاؤ، مگر وہ لڑکی یہ سن کر دوڑ پڑی اور مکان میں گھس گئی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا مگر جب تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً نفری طلب کر لی اور مکان کو گھیر لیا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب پولیس پورے مکان کی تلاشی لینے کے باوجود وہ لڑکی برآمد نہ کر سکا۔ اس کی آخر یہی سمجھ آیا کہ شاید یہاں کوئی چور دروازہ یا تہہ خانہ ہے۔ اس نے آخر ایک مقام تلاش کر لیا جہاں مٹی تھوڑی ابتر حالت میں تھی۔ لگتا تھا یہاں سے مٹی ہٹائی گئی ہے۔ اس نے اس جگہ کھدائی کا حکم دے دیا۔ چوہدری کے بیٹے اس کے اس فعل پر آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اسے خوب دھمکایا اور اس کے افسران کو بھی فون کر دیا، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ آخر جب گڑھا کھودا گیا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ وہاں ایک لاش موجود تھی۔ یہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اسی لڑکی کی تھی جسے اکثر قتل والے مقامات پر دیکھا گیا تھا۔ تینوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا، مگر لڑکی کا پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے تھے کہ لڑکی کو مرے 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ یہ بات تو ناقابل یقین تھی۔ اس نے خود اس لڑکی کو گھر میں جاتے دیکھا تھا۔ اسی رات اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ وہ لڑکی انتہائی بھیانک شکل میں موجود تھی اور رو رہی تھی۔ اس نے اپنے تینوں بھائیوں کو بڑی بے دردی سے مارا، یہاں تک کہ ان کا سر کچل ڈالا۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے۔ اچانک وہ لڑکی اس کی طرف مڑی تو اس کا خوف سے برا حال ہو گیا، مگر اس نے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں نہیں ماروں گی۔ میری لڑائی تو ان سے تھی، میرا مقصد صرف لوگوں تک میری حقیقت پہنچانا تھا، ورنہ میں انہیں بہت پہلے ہی ختم کر چکی ہوتی۔
والد کے مرنے کے بعد انہوں نے جائیداد کے لالچ میں میری پڑھائی بند کروا دی، مجھے زبردستی حق سے دستبردار ہونے کو کہا اور مار پیٹ کر کے میرے دستخط کروا لیے۔ میں اس پر بھی چپ رہی، مگر ایک دن ایک لڑکے سے بات چیت کرنے پر مجھے بہت مارا اور مجھے پاگل مشہور کر کے گھر میں بند کر دیا۔ مجھے بھوکا پیاسا رکھ کر مجھے مارتے رہے اور پاگل خانے چھوڑائے۔ آخر وہاں سے بھاگ کر میں گھر آ گئی۔ ان کو دھمکایا کہ میں پاگل نہیں ہوں، اگر مجھے اب پاگل خانے بھیجا تو میں پولیس کے پاس جاؤں گی، عدالت جاؤں گی۔ یہ سن کر ان لوگوں نے میرا گلا دبا کر مجھے مار ڈالا اور یہیں دفن کر دیا، اور کسی کو معلوم تک نہ ہو سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں بے نام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی غائب ہو گئی، اور اگلے دن ان تینوں کی سر کچلی ہوئی لاشیں پولیس اسٹیشن میں ملی۔ کوئی نہ جان سکا کہ یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا۔